السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، قصص النبیین جزء ثانی کے ترجمے کے 7 اسباق آپ کے سامنے آ چکے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو اسی کتاب کے ترجمے کا سبق نمبر 8 ہے۔ تو آئیے ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصور عاد، قوم عاد کے محل قصر کا معنی محل، حویلی، عالیشان بنگلہ، اس کی جمع آتی ہے قصور۔ وکان عاد لا شغل لهم الا الاکل والشرب واللہو واللعب، اور قوم عاد ان کا کوئی کام نہیں تھا مگر کھانا اور پینا اور لہو و لعب یعنی کھیل کود۔ قوم عاد کا مشغلہ اور ان کا کام یہی تھا، کھانا پینا اور لہو و لعب یعنی کھیل کود میں مشغول رہنا۔ وکان بعضهم یفخر علی بعض فی بناء القصور العالیۃ والبیوت الواسعۃ، اور ان میں سے بعضوں پر فخر کرتے تھے بلند محل اور وسیع و عریض گھروں کے بنانے میں۔ علی یعلو علواً سے عالیتن اسم فاعل کا واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اور یہ قصور ان کی صفت بن رہا ہے۔ قصور جمع غیر ذوی العقول ہے، اس لیے عالیتن واحد مؤنث صفت لائی گئی۔ ایسے ہی والبیوت الواسعہ، واسعتن کا معنی بھی چوڑا، یہاں پر بھی واسعتن اسم فاعل کا صیغہ ہے اور بیوتن جمع غیر ذوی العقول ہے، اس لیے واسعتن واحد مؤنث کی صفت لائی گئی۔ اور بنا یبنی بنان، اس کا معنی ہوتا ہے بنانا، باب ضرب یضرب سے ناقص یائی۔ وکانت اموالہم تضیع فی الماء والتین والحجارۃ، اور ان کے مال پانی میں اور مٹی میں اور پتھروں میں ضائع ہوتے تھے۔ تین ایسی مٹی کو کہا جاتا ہے کہ جس کے ساتھ پانی ملا ہوا ہو، جس کو گارا بھی بولتے ہیں، یعنی پانی اور مٹی کے ساتھ پانی بھی اس کے اندر ملا ہوا ہو، شامل ہو، ایسی مٹی کو کہا جاتا ہے تین یعنی گیلی مٹی۔ اور ایک ہے ترابن کا معنی بھی مٹی۔ وَكَانُوا لَا يَرَوْنَ مَكَانًا خَالِيًا أَوْ أَرْضًا مُرْتَفِعَةً إِلَّا بَنَوْا عَلَيْهَا قَصْرًا رَفِيعًا، اور وہ کسی خالی جگہ کو نہیں دیکھتے تھے یا بلند زمین کو مگر اس کے اوپر ایک بلند محل تعمیر کر دیتے، ایک بلند محل بنا دیتے۔ یعنی جہاں کبھی انہیں خالی جگہ ملی یا کوئی اونچی زمین ملی، اس کے اوپر ایک عالی شان محل بنا دیا۔ رفیعن اور مرتفعن دونوں کا معنی ہوتا ہے بلند۔ وَكَانُوا يَبْنُونَ بُيُوتًا كَأَنَّمَا يَسْكُنُونَ فِيهَا دَائِمًا وَلَا يَمُوتُونَ أَبَدًا، اور وہ گھروں میں رہتے اور وہ گھر بناتے تھے گویا کہ اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور کبھی بھی نہیں مریں گے۔ ابداً یہ منفی جملے میں آئے تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے کبھی نہیں، بالکل نہیں، کبھی نہیں، بالکل نہیں، ہرگز نہیں۔ اور اگر مثبت جملے کے ساتھ یہ لفظ آئے تو اس کا معنی ہوگا ہمیشہ، ضرور بالضرور۔ وَكَانُوا يَبْنُونَ قُصُورًا مِّن غَيْرِ حَاجَةٍ وَالنَّاسُ لَا يَجِدُونَ مَا يَأْكُلُونَ وَيَلْبَسُونَ، اور وہ محل بغیر ضرورت کے بناتے تھے، یعنی کوئی محل کی ضرورت نہیں تھی، بلا ضرورت کے محل بناتے تھے، حالانکہ لوگ نہیں پاتے تھے وہ جس کو وہ کھائے، وہ چیز جس کو وہ کھائے اور وہ لباس جس کو وہ پہنے۔ وَكَانَ الْفُقَرَاءُ مِنْهُمْ لَا يَجِدُونَ بَيْتًا يَسْكُنُونَ فِيهِ، اور انہی میں سے غریب لوگ
ایک گھر بھی نہیں پاتے تھے جس میں وہ رہے. غریب لوگوں کو، ان میں کے جو غریب لوگ تھے، ان کو ایک گھر بھی نہیں ملتا تھا جن میں وہ رہیں. وجد یجد کا معنی پانا. وبیوت الاغنیاء لا ساکن فیہا، اور مالداروں کے گھر اس میں کوئی رہنے والا نہیں. ومن رآہم ورآ قصورہم عرف انہم لا یؤمنون بالآخرہ، اور وہ لوگ جو ان کو دیکھے، اور وہ شخص جو ان کو دیکھے اور ان کے محلات کو دیکھے تو وہ جان لے کہ وہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، یعنی انہیں آخرت کا یقین ہی نہیں ہے. جس آدمی کو آخرت کا یقین ہو، مرنے کے بعد کی زندگی کا یقین ہو، اور یوں سمجھتا ہو کہ یہ دنیاوی زندگی تو چند روزہ ہے، یہاں سے روانہ ہو جانا ہے، ان کو وہ بیکار مشغلوں میں رہتا ہی نہیں. وَمَن رَآهُمْ وَرَآ قُصُورَهُمْ عَرَفَ أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور وہ شخص جو ان کو دیکھے اور ان کے محلات کو دیکھے تو جان لے کہ ان کو وہ آخرت پر یقین نہیں رکھتے. ہود الرسول، پیغمبر ہود. وَأَرَادَ اللَّهُ أَن يُرْسِلَ إِلَىٰ عَادٍ رَسُولًا، اور اللہ نے چاہا کہ قوم عاد کی طرف ایک پیغمبر بھیجے. ان اللہ لا یرضی لعبادہ الکفر، یہ داد کے اوپر آپ پڑھیں گے کھڑا زبر، ویسے دیکھنے میں یہ زبر ہے داد کے اوپر، لیکن یہاں آپ پڑھیں گے لا یرضی. ان اللہ لا یرضی لعبادہ الکفر، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے لیے کفر پسند نہیں کرتا ہے. ان اللہ لا یحب الفساد فی الارض، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی زمین میں فتنہ و فساد کو پسند نہیں کرتا ہے. وَكَانَ عَادٌ لَا يَسْتَعْمِلُونَ عُقُولَهُمْ إِلَّا فِي الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَاللَّهْوِ وَاللَّعِبِ وَبِنَاءِ الْبُيُوتِ، اور قوم عاد ان کی عقلوں کو استعمال نہیں کرتی تھی، یوز نہیں کرتی تھی، مگر کھانے میں اور پینے میں اور لہو و لعب یعنی کھیل کود میں اور گھروں کے بنانے میں. وَقَدْ فَسَدَتْ عُقُولُهُمْ لِأَنَّهُمْ لَا يَسْتَعْمِلُونَهَا فِي الدِّينِ، اور تحقیق کہ ان کی عقلیں خراب ہو گئی تھیں اس لیے کہ وہ اس کو دین میں استعمال نہیں کرتے تھے. وَكَانَ عَادٌ عُقَلَاءَ فِي الدُّنْيَا أَغْبِيَاءَ فِي الدِّينِ، اور قومیات دنیاوی امور میں عقل مند تھی اور دینی امور میں کند ذہن تھی. یعبدون الحجارۃ ولا یعقلون، وہ پتھروں کو پوجتی تھی اور سمجھتی نہیں تھی. فَأَرَادَ اللَّهُ أَن يُرْسِلَ إِلَيْهِمْ رَسُولًا يَهْدِيهِمْ، بس اللہ نے چاہا کہ ان کے پاس ایک پیغمبر بھیجے جو ان کی رہبری کرے، انہیں سیدھا راستہ دکھائے. وَأَرَادَ اللَّهُ أَن يَكُونَ هَذَا الرَّسُولُ مِنْ أَنفُسِهِمْ، اور اللہ نے چاہا کہ یہ پیغمبر انہی میں سے ہوئے. یعرفونہ ویفہمون کلامہ، وہ ان کو پہچانے اور اس کے کلام کو سمجھے. کان ہود ذالک الرسول، ہود وہی پیغمبر تھے یعنی انہی میں سے. ولد فی بیت شریف فی عاد ونشأ علی عقل وصلاح، وہ شریف گھرانے میں قوم عاد کے ایک شریف گھرانے میں پیدا ہوئے اور عقل اور دانش مندی اور نیکی و صلاح پر پرورش پائی. نشأ ینشأ اس کا معنی ہوتا ہے پرورش پانا، پلنا، بڑھنا. نشأ ینشأ، نشأن باب فتح سے پیدا ہونا، بڑھنا، تربیت پانا. اسی سے نشأ الفراغ، خلا پیدا ہو جانا، اور اسی کو باب افعال کے اندر لے جائے. انشأ ینشأ انشاءن، اس کا معنی ہوتا ہے پیدا کرنا، بنانا، قائم کرنا، ایجاد کرنا. دعوت ہود، ہود علیہ السلام کی دعوت.
وقام ہود فی قومہ یدعو ویقول، اور ہود علیہ السلام اس کی قوم میں کھڑے ہوئے تاکہ وہ دعوت دے اور کہے، یعنی دعوت دینے کے لیے اور کہنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ کیا کہنے کے لیے؟ کیا دعوت دینے کے لیے؟ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ وقال ہود یا قوم کیف تعبدون الحجارۃ ولا تعبدون الذی خلقکم، اور ہود علیہ السلام نے کہا اے میری قوم کیسے تم پتھروں کو پوجتے ہو، کیسے پتھروں کی عبادت کرتے ہو اور عبادت نہیں کرتے ہو اس ذات کی جس نے تم کو پیدا کیا۔ یا قوم هذه الحجارۃ التي نحتموها امس کیف تعبدونها اليوم، اے میری قوم یہ پتھر جس کو تم نے تراشا گزشتہ کل، جس کو گزشتہ کل تم نے تراشا تھا، کیسے تم آج اس کی عبادت کرتے ہو۔ ان اللہ خلقکم ورزقکم، بلا شبہ اللہ نے تم کو پیدا کیا اور اس نے تم کو روزی دی۔ وبارک لکم فی الاموال والاولاد والحرث والنسل، اور اس نے تمہارے لیے مالوں میں، اولاد میں اور کھیتی اور نسل میں برکت دی۔ وجعلکم خلفاء من بعد قوم نوح ورزقکم قوتا فی الجسم، اور اس نے تم کو قوم نوح کے بعد جانشین بنایا اور اس نے تم کو جسم میں طاقت و قوت دی، یعنی تمہارے جسموں کو ہٹا کٹا طاقتور بنایا۔ کان من حق هذه النعم ان تعبدوا الله ولا تعبدوا غیرہ، ان نعمتوں کے حق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ ان هذا الكلب الذي ترمون الیہ بعزم لا يفارق بیتکم ویتبعکم كالظل، بلا شبہ یہ کتا جس کی طرف تم ہڈی پھینکتے ہو وہ تمہارے گھر سے جدا نہیں ہوتا اور تمہارا پیچھا کرتا ہے سائے کی طرح، یعنی ایک کتا اتنا وفادار ہوتا ہے کہ جب تم اس کی طرف ایک مرتبہ ہڈی پھینک دو وہ تمہارے گھر کے سامنے پڑا رہتا ہے، تمہارا گھر نہیں چھوڑتا اور سائے کی طرح تمہارے پیچھے اپنی دم ہلاتے ہوئے چلتا ہے۔ افرأیتم کلبا، عزم کا معنی ہڈی، اس کی جمع آتی ہے عظام، جیسے قرآن کریم کے اندر ہے ایذا، کافروں کا یہ قول ہے ایذا متنا وکننا ترابا وعظاما اینا لمبعوثون، کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیاں ہو جائیں گے، ایذا متنا، کیا جب ہم مر جائیں گے، وکننا ترابا وعظاما، اور مٹی اور ہڈیاں بن جائیں گے، اینا لمبعوثون، تو کیا ہم کو اٹھایا جائے گا؟ یعنی گویا ان کا عقیدہ تھا کہ بس یہ مرنا یہی ہے، اس کے بعد کوئی اٹھنا نہیں ہے، یہ آخری مرنا ہے، اس مرنے کے بعد کوئی نئی زندگی نہیں ہے۔ خیر، تو عظم کا معنی ہڈی، اس کی جمع آتی ہے عظام۔ افرأیتم کلبا یترک سیدہ ویذهب الی غیرہ، کیا تم نے کسی کتے کو دیکھا جو اپنے آقا کو چھوڑ دیتا اور اس کے علاوہ کی طرف جاتا ہو؟ اورأیتم حیوانا یعبد حجرا، اورأیتم حیوانا یسجد لصنم، افرأیتم یا تم نے کسی جانور کو دیکھا کہ جو پتھر کی عبادت کرتا ہو؟ اورأیتم حیوانا یسجد لصنم، کیا تم نے کسی جانور کو دیکھا کہ بتوں کے سامنے سجدہ کرتا ہو؟ هل الانسان اذل من الحیوان ام هو اجل من الحیوان، کیا انسان جانور سے بھی زیادہ ذلیل ہے یا وہ جانور سے بھی بڑا ہوا ہے؟ اجل کا معنی بڑا ہوا، یعنی انسان کو اللہ نے سمجھداری دی، اس سمجھداری کے ہوتے ہوئے بھی اس کی یہ حرکت
تو یہ جانور سے زیادہ ذلیل کوئی ہو سکتا ہے؟ کیا جانور سے زیادہ ذلیل انسان؟ اور اس کے بعد یہ جو جملہ قائم ہوا اجل من الحیوان، یا جانور سے بھی زیادہ، یعنی جانور کے اندر تو ایسی سمجھ بوجھ نہیں ہے، پھر بھی وہ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں، یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہیں جھکتا۔ جانور بھی جو ہوتا ہے وہ جوتا ہے، اللہ ہی کو یاد کرتے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کہ دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اللہ کی تسبیح اور پاکی بیان کرتی ہے، اگرچہ تم سمجھتے نہیں ہو۔ تو اجلو یہاں بمانا اکبر، یعنی جانور سے بھی زیادہ قدم آگے ذلت میں۔ قرآن کریم کے اندر ایک جگہ پر فرمایا انہم الا کالانعام بل ہم اضل، وہ تو جانوروں جیسے ہیں بلکہ جانور سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ جواب القوم، قوم کا جواب، کان القوم فی شغل من الاکل والشرب واللہو واللعب، قوم کھانے پینے اور لہو و لعب کے کام میں تھی۔ وقد ردوا بالحیات الدنیا وطمئنوا بها، اور تحقیق کہ وہ دنیاوی زندگی پر راضی ہو گئی اور اسی پر مطمئن ہو گئی، یعنی دنیاوی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھ لیا اور اسی پر راضی ہو گئی۔ یہ ردو ہے۔ ایک بات میں کہہ دوں فائدے کے لیے کہ ناقص یائی ہو یا ناقص واوی ہو، ہمیشہ یہ بات یاد رکھیے کہ جب اور آ ہو تو ہمیشہ او بن جاتا ہے۔ جیسے رما، آ سے مراد یہ آئی نہیں، یہ حرف مراد ہے۔ جیسے رما، اس میں میم کے اوپر کرا زبر ہے، ماں منہ پھاڑ کر آواز نہیں، رما۔ تو آپ اس کا جمع مذکر غائب کا صیغہ نکالیں گے تو مو واو لین کی شکل بنے گی، رما رمیا رمو۔ ایسے ہی دعا، یہ ناقص واوی ہے، دعا دعوا دعو، تو یہ آ ہے، یہ او ہو گیا۔ جبکہ یہاں پر دیکھیں ردیہ تو داد کے نیچے زیر ہے، دی ای، تو اس ای کا او ہو جائے گا، تو دی کا دو ہو جائے گا، ردیا ردو، ردو نہیں ہوگا۔ ایسے ہی لقیا لقو، بقیا بقو۔ بہت اہم پوائنٹ ہے یہ تو میں نے مختصر اشارہ کیا۔ انشاءاللہ اس سلسلے میں ایک ویڈیو بھی بناؤں گا کہ کہاں پر واو مدہ نکلتا ہے اور کہاں پر واو لین نکلتا ہے۔ خیر، تو سمیع یسمعو کے اندر یہ ماضی کا جو صیغہ ہوتا ہے، ناقص یائی یا واوی جو بھی ہو، تو اس کا جب جمع مذکر غائب کا صیغہ نکالیں گے تو واو مدہ کی شکل نکلے گی، جیسی یہاں پر ردو ہے۔ اور اگر ضرب یضربو سے ہو، جیسے رما بقا، تو وہاں پر آپ واو لین نکالیں گے، رما رمیا رمو، بقا بقیا بقو، بقو نہیں۔ خاص طور پر اس کو ذہن میں رکھیے، عموماً طلبہ اس کے اندر غلطیاں کر دیتے ہیں۔ وقد ردوا بالحیات الدنیا واطمئنوا بها، اور تحقیق کہ وہ دنیاوی زندگی کے اوپر راضی ہو گئے اور وہ اس پر مطمئن ہو گئے۔ ضاق قلبهم بکلام ہود وقال بعضهم لبعض، ان کا دل ہود علیہ السلام کے کلام سے تنگ ہو گیا، یعنی ان کو پسند نہیں آیا، ہود علیہ السلام کا کلام ان کو پسند نہیں آیا، ان کا دل تنگ ہو گیا، پریشان ہو گئے۔ وقال بعضهم لبعض، اور ان میں سے بعض نے بعضوں سے کہا، ما یقول ہود، ہود کیا کہہ رہا ہے، ماذا یرید ہود، ہود کیا چاہتا ہے، نحن لا نفہم کلامہ، ہم اس کی بات نہیں سمجھتے ہیں۔ قالوا سفیہ او مجنون، انہوں نے کہا بے وقوف ہے یا پاگل ہے۔ ولما دعاهم ہود مرۃ اخری،
اور جب ہود علیہ السلام نے ان کو دوسری مرتبہ دعوت دی، قال اشراف قومہ، تو اس کی قوم کے معزز شریف لوگوں نے کہا انا لنراک فی صفاحۃ وانا لنظنک من الکاذبین، بلا شبہ ہم آپ کو بے وقوفی میں سمجھتے ہیں اور بلا شبہ ہم آپ کو جھوٹوں میں سے خیال کرتے ہیں کہ آپ جھوٹے ہیں۔ قال یا قوم لیس بی صفاحۃ ولکنی رسول من رب العالمین، ہود علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، میرے ساتھ بے وقوفی نہیں ہے، یعنی میرے اندر بے وقوفی نہیں ہے، اور لیکن میں رب العالمین کی طرف سے ایک پیغمبر ہوں۔ اللہ اکبر! ہود علیہ السلام تیش میں نہیں آئے، بالکل ٹھنڈے دماغ سے ان کو جواب دے دیا۔ اس میں مبلغین کے لیے، دعوت و تبلیغ کے کام کرنے والوں کے لیے، اصلاح خلق کے فریضے کو انجام دینے والوں کے لیے ایک عبرت ہے، ایک نصیحت ہے کہ سامنے والے اگر تمہارے ساتھ الجھ جائے اور تمہیں برا بلا کہے تو ان کو اس انداز کے اندر جواب دو کہ وہ سامنے والا تیش میں نہ آ جائے، غصے سے برک نہ جائے۔ اور یہ تمام انبیاء کرام کا یہی وتیرہ رہا ہے۔ ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین، میں تم کو میرے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور میں تمہارے لیے امانت دار خیر خواہ ہوں۔ یہ تھا جزء ثانی کے ترجمے کا سبق نمبر 8۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو کے اندر اس کتاب کے ترجمے کا سبق نمبر 9 آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے انتظار کیجیے، دعا میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔